الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو ولایت فقیہ کے موضوع کے اوپر چل رہی تھی، جس میں آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ولایت فقیہ، ولایت، فقاہت اور عدالت، اس کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس کتاب کے جس موضوع کے اوپر ہم پہنچے تھے وہ موضوع ہے آزادی اور حیات انسانی۔ 7 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل کے اندر آیت اللہ جوادی عاملی نے انسان، آزادی، عبودیت اور قانون، 4 نکات کو ذکر کیا ہے۔ آزادی کی آپ تعریف کو جان چکے ہیں۔ واضح مفاہیم میں سے آزادی کو، یہ اس کی منطقی تعریف کی ہمیں حاجت اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واضح اور بدیہی مفاہیم میں سے آزادی ہے۔ قید و بند کے مقابلے میں یہ مفہوم استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آزادی کو قدر اشارتاً ذکر کیا، اور اس کے بعد آیت اللہ جوادی عاملی اگلے ٹاپک پہ منتقل ہوئے اور اسلام کی نگاہ میں آزادی کا جائزہ لیا، اور اسی ضمن میں دیکھا کہ اگر ایک شخص الہی جہان بینی رکھتا ہے، یعنی کائنات اور انسان کے بارے میں الہی موقف رکھتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو اور طرز تفکر جدا ہے، اور جو مادی طرز پوائنٹ آف ویو یا موقف رکھتا ہے اس کا طرز تفکر جدا ہے۔ پھر یہ ذکر کیا گیا کہ عقیدے میں ہر انسان آزاد ہے۔ آزاد ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ چاہے باطل راہوں کے اوپر چلنا چاہے تب بھی برابر ہے، صحیح راہوں پہ چلے تب بھی برابر ہے۔ مراد یہ ہے اس سے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے عقیدے کو حاصل کرے۔ اگر انسان صحیح راہ کو اختیار کرتا ہے اور صحیح فکر کو اختیار کرتا ہے تو کامیابی سے دوچار ہوگا، اس کی سعادت اس کے نصیب میں آئیں گی۔ لیکن اگر انسان انحراف کو اختیار کرتا ہے، گمراہ کن تفکر اختیار کرتا ہے، تو اس کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتے گا۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کے اختیار کرنے میں اکراہ اور جبر نہیں رکھا۔ اگر جبر مقصود ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو آسمان سے کوئی آیت نازل کر کے ان کی گردنیں جھکا دیتا۔ بس مطلوب کیا ہے؟ وہ مطلوب ہے کہ اختیار سے نظریہ، فکر اور رائے کو اختیار کریں۔ البتہ دین اسلام نے اس جگہ پہ رہنمائی کی، ارشاد کیا، ہدایت دی انسان کو کہ مطابق واقع ہونا چاہیے۔ جو بھی تم تفکر اختیار کرو وہ مطابق واقع ہو۔ اسی ضمن میں پھر ہمارے پاس چند دیگر نکات آئے، اور وہ یہ تھے کہ آیا دین اسلام نے جہاد کا حکم نہیں دیا؟ کیا جہاد جبر نہیں ہے؟ کیا مرتد ہونا اور مرتد کی سزا پھر یہ جبر نہیں ہے؟ تو اس کو ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ جبر نہیں ہے، بلکہ مرکز فتنہ کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں۔ لہذا مرکز فتنہ ختم کرنے کی خاطر اجتماعی طور پہ پھر ایک تحرک برپا کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری گزشتہ گفتگو کے کچھ نکات تھے جو آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس کے ضمن میں ہم نے چند اور تفصیلی پہلو ملاحظہ کیے۔ آج ہمارا موضوع ہے آزادی اور حیات انسانی۔ دین اسلام نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مادی جسمانی طور پہ بھی آزاد ہو اور روحی طور پہ بھی آزاد ہو۔ جسمانی آزادی کو ہر کوئی سمجھتا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جسمانی آزادی ہے وہ تو واضح ہے کہ ہمارے ہاتھ نہ جکڑے جائیں، پاؤں نہ باندھے جائیں، ہمیں محصور و محبوس ایک جگہ پہ، ایک کمرے میں، ایک زندان میں نہ کیا جائے، ہمارے اوپر بیجا پریشر نہ ڈالا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جسمانی آزادی ہے۔ اس مفہوم کے ہمارے پاس شواہد عام زندگی میں وسیع طور پر موجود ہیں کہ جس کی آزادی کا ہم احساس کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک فرق کرنا ضروری ہے، اس کی بحث چونکہ پہلے گزر چکی ہے اس لیے اس کا تکرار نہیں کیا جاتا، صرف اشارہ کیا جائے کہ انسان کی بدن اور جسم کی آزادی کا ہونا ایک امر ہے، اور انسان کا سرکش، باغی اور حد سے تجاوز کرنا ایک الگ امر ہے۔ اگر انسان تجاوز کرے، باغی ہو جائے، بغاوت کرے، سرکشی کرے اور اس کو آزادی شمار کرنے لگے، تو یہاں پہ اس کا مفہوم آزادی ہم اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ ہر
انسان اپنے جسم کے ذریعے سے متعدد امور چاہتا ہے. مثلا گزر رہا ہے، اسے پھل کھانے کا دل چاہے تو پیسے جیب میں ہے نہیں دکاندار کہ وہ پھل کھا جائے اور پیسے نہ دے. لڑائی جھگڑا ہو تو اسے 2-4 مار کے وہ چلا جائے. اسے کہیں گے میں آزاد ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے اپنی ضرورت پوری کی. اسی طرح اسے کوئی اور مسئلہ ہے، وہ اس میں اپنی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دے تو یہ آزادی نہیں ہے اسے. وہ کہے گا مجھے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے، میں کیوں نہ کھاؤں، پیسے نہیں ہیں تو کیا میں کھاؤں نہ، اگر میرے پاس سواری نہیں ہے تو میں سوار نہ ہوں. تو یہاں پہ اس کا تجاوز کرنا، بغاوت، سرکشی، یہ قابل قبول نہیں ہے. آزادی اس کا مطلب ہے انسان محدود ہے، آزادی محدود ہے. اولین صفحے پہ ہم نے یہی فلسفہ پڑھا کہ عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، روایات آیات اس کی تائید کرتی ہیں کہ اگر انسان محدود ہے اس کی آزادی بھی محدود ہوگی. ہو نہیں سکتا کہ ایک ذات وہ محدود ہو اور اس کی کوئی شے لامحدود ہو، نہیں. بس جسم کی آزادی آپ نے دیکھ لی. بس اسلام کا موقف کیا ہے؟ انسان آزاد ہو، جسمانی طور پہ بھی اور روحی طور پہ بھی. ہماری جو بحث آج کے دن ہے وہ روحی طور پہ ہے، کیونکہ جسمانی آزادی کے مفاہیم اور اس سے مربوط چیزیں ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں تفصیلی. حیات انسانی در حقیقت 2 چیزوں سے وابستہ ہے. حیات انسانی، زندگی انسانی جسمانی ہے اور روحی ہے. روحی آزادی اور معنوی آزادی کے اوپر عموماً کم توجہ دی جاتی ہے، لیکن ہر 2 کی آزادی کو سمجھنے کے لیے اس کے مقابل قید و بند یا اس کو محبوس ہونا اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. مثلا آپ جسم کے قید و بند کسے شمار کرتے ہیں؟ آزادی کا نہ ہونا کسے شمار کرتے ہیں؟ اس کے اعضاء و جوارح، اس کی خواہشات، اس کی ضروریات، اس کو مقید کر دیا جائے. لیکن جس روحی اور معنوی آزادی کسے کہیں گے؟ روحی اور معنوی آزادی کے غلامی جو ہے وہ کئی زندانوں سے تعلق رکھتی ہے. ان میں ایک بڑے زندان کا نام ہے ہوس، ہوا و ہوس، خواہشات نفسانی. خواہشات نفسانی کے ہاتھوں انسان اسیر ہوتا ہے. یہ خواہشات انسانی انسان کو پھر کئی طرح کے گناہوں کی جیلوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. بس روح کی آزادی کیا ہے؟ ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی سے آزادی. اس کو ہم چونکہ قرآن کریم کے اب دائرے میں اسلامی موقف کو پڑھتے جائیں گے، ہمارا یہاں پہ ٹکراؤ جو ہے یا ہماری گفتگو وہ فاسد یا غربی تفکرات سے نہیں ہے، صرف قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہم السلام کا موقف پڑھیں گے. اس لیے ہماری گفتگو آیات روایات کے دامن میں ہی ہوگی. یہاں پہ انسان کو آزادی کی ضرورت ہے، کیونکہ انسانوں کے نفوس وہ گرفتار ہیں ہوا و ہوس میں. انسانی نفوس وہ گرفتار ہیں گناہوں میں. انسانی نفوس گرفتار ہیں انحراف میں. 3 زندان آپ کے سامنے عرض کیے میں نے. پہلا کیا ہے؟ میں اس کا اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ اب ہم جب آیات میں آئیں گے تو ہمارے پاس تیزی سے پھر مطالب کو ذکر کرنا پڑے گا. آپ ابتدا میں اس مقدمے کو ذہن نشین کر لیں. یہ مقدمہ حقیقت میں واضحات میں سے ہے، صرف اور صرف تذکر کی خاطر اور توجہ دلانے کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِلَّا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ سب کے باطن کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہوا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے. فطرت کا ہمارے حصہ ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. بس انسان کی روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے. کس میں جکڑی جاتی ہے؟ خواہشات نفسانی میں. وہ اپنی خواہش کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. مثلا فلاں ذمہ داری نہیں انجام دے رہا، دل نہیں چاہتا. فلاں تم کام کیوں نہیں کرتے، دل نہیں چاہتا. خواہشات کی دنیا میں جکڑا ہوا ہے. جب انسان ہوس کا شکار ہو جائے، خواہشات کا شکار ہو جائے، دوسرا امر کیا ہے؟ گناہوں میں جکڑا ہوتا ہے. طرح طرح کے گناہوں کی بیڑیاں اور زنجیریں اس کی روح کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچے ہوئے ہیں اور اس نے بند کیا ہوا ہے. تیسرا ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ وہ ہے فکری غلامی، فکری انحراف، فکری زندانوں میں بند ہونا. اسے کہتے ہیں کہ باطل اعتقادات کے جیلوں میں یہ اس کی روح جکڑی ہوئی بند ہے. دین اسلام نے روحوں کی اور معنوی آزادی کی جب بات کی تو
ہر طرح کی غلامی سے نجات کا تقاضا کیا، چاہے وہ اخلاقی موارد میں ہو، ہوائے نفس کی زندانہ میں ہو، اس سے آزاد کرائے، گناہوں میں جکڑی ہوئی ہیں اس سے آزاد کریں، کیونکہ ہوائے حفظ، گناہ اور انحراف، ان تینوں صورتوں میں اس کے جیل خانے کا نام کیا ہے، زندان کا نام کیا ہے، وہ ہے دوزخ، جہنم۔ جہنم سے آزاد کراؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کراؤ، اپنے آپ کو گناہوں کے بار سے آزاد کرو، یہ سب مطالب ایک ہی ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ہوا و ہوس کا شکار ہوتا ہے، خواہشات نفسانی کا بیجا شکار ہوتا ہے، وہ کہاں اس کا ٹھکانہ بنے گا؟ جہنم۔ اگر ایک شخص، ایک انسان گناہوں میں جکڑا جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ جہنم۔ اگر ایک انسان فکری انحراف کا شکار ہوتا ہے، فکری پستی اور غلامی کا شکار ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں بنے گا؟ جہنم۔ لہذا کہا جاتا ہے جہنم سے پھر آزاد کراؤ۔ سورہ مدثر میں آیت نمبر 38 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، کل نفس کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہر ذات جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے، مرہون منت ہے جو اس نے کمایا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے۔ آیت کو تھوڑا سا حل کرتے ہیں، کیونکہ یہی آیت سورہ طور میں بھی غالباً ہے کہ کل امرئن بما کسب رہین، ہر شخص جو ہے اس نے جو کمایا وہی اسی کے مرہون منت ہے۔ رہن کسے کہتے ہیں، مرہون کسے کہتے ہیں؟ فارسی دنیا میں تو یہ کلمہ رائج ہے، اس لیے وہ جلد سمجھ لیتے ہیں۔ اردو میں کرائے کا زیادہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، عموماً لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، رہن فوراً سمجھ نہیں آتا۔ لیکن آیت پہ غور کریں، دیکھیں اسلام کا جو تقاضا ہے ولایت فقیہ کا موضوع، اس کی ابتدا آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان، آزادی، عبودیت، قانون اس مقدمے سے کی؟ کیونکہ یہ ہر بشر کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مقدمہ ہمارے لیے صحیح طور پہ ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے ولایت فقیہ ہر بشر کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی آپ کہہ تو بند نہیں پھر لا سکتے، وہ ہر بشر کے لیے یہ نظام الہی و ضرورت کے طور پہ آئے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسا مقدمہ آمادہ کیا ہے، ایک ایسا مقدمہ تحریر کیا ہے کہ جو واضحات میں سے ہے، ہر انسان اسے غور و فکر کر کے جان سکتا ہے، اور تقاضا باطنی طور پہ کرتا ہے۔ آزادی، جسمانی آزادی مفہوم واضح ہے، تفصیل طویل ہماری گفتگو گزر گئی۔ معنوی آزادی، دین اسلام کا سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے، کیونکہ جسم اور روح کے درمیان اگر ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو ہمیں برتری دینی چاہیے؟ یقیناً روح کو برتری دینی چاہیے، روح کے تقاضوں کو برتری دینی چاہیے، اور روح کی زندگی جسم کی زندگی سے مہم تر ہے۔ بس جس کی زندگی مہم تر ہے اس کی برتری بھی مہم تر ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، عرفا اس کو بڑے بہترین طریقے سے ذکر کرتے ہیں، اگر آپ صفات بناتے ہیں، حتیٰ صفات باری تعالیٰ، وہ ان صفات میں سب سے بالاتر صفت جس کو قرار دیتے ہیں وہ حیات ہے، پھر علم ہے، پھر قدرت ہے، اسی ترتیب سے ذکر کرتے ہیں۔ حیات سب سے بالاتر، کیونکہ حیات آتی ہی اسی سے ہے، علم ہے، قدرت ہے، اور اس کی اندر اختیار ہے۔ قدرت اور اختیار ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا انسان کی بھی، جسم کی بھی حیات ضروری ہے، اور روح کی بھی حیات لازم ہے، ضروری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، السلام علیکم، ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں میں جم ہو۔ دین اسلام کے مطابق چلیں گے آپ کو جم نظر آئے گا، جسم بھی آزاد ہے اور روح بھی آزاد ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دنیا میں مکتب اور نظریہ اور مذہب نہیں ہے کہ جہاں پہ ان دونوں کی بیک وقت آزادی موجود ہو۔ اگر جسم آزاد ہے تو روحیں جکڑی ہوئی ہیں، اگر روحوں کو آزاد کرنا چاہیں تو ان کے لیے جسمانی جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ انسان کے لیے دین اسلام کا تقاضا ہے کہ زندگی جسمانی بھی ہے اور زندگی روح کی بھی ہے، ہر دو کو زندگی دینی ہے، اور زندگی کے لیے ضروری ترین چیز کی ہے آزادی، اور آزادی بھی کس چیز میں؟ کم سے کم یہ مقدار کی آزادی جس میں اس کو زندگی کے امور حاصل ہو سکے، ضروریات زندگی اس کی پوری ہو سکے۔ روح کے
زندان کتنے ہیں، کیونکہ آزادی کا مفہوم آپ زندان سے سمجھ سکتے ہیں۔ جسم کے زندان تو ہمیں پتہ ہے، جسم کے زندان متعدد ہیں، کبھی ایک زندان میں بند ہے، کبھی دوسرے زندان میں بند ہے۔ مثلا کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھ دیں، یہ ایک زندان ہے۔ کھلے آپ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بٹھا دیں، آپ کہیں گے جکڑا ہوا میرا جسم، مجھے آزاد کرو۔ ایک دفعہ آپ جسم کو کچھ نہیں کہتے، کمرے میں بند کر دیتے ہیں، جیسے جیلوں میں بند ہے، یہ بھی ایک زندان ہے، آپ کہیں گے مجھے جیل سے آزاد کرو۔ اسی طریقے سے آپ کو دونوں کام نہیں کرتے، پریشرائز کرتے ہیں، صحیح ہے، کسی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ تمہاری یہ چیزیں وہ راز لیک کر دیں گے یا عزت افزائی کریں گے، فلاں کو قتل کر دیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں۔ انسان اب بدن کے اعتبار سے بھی آزاد ہے، گھر سے باہر بھی آ جا سکتا ہے، لیکن وہ اس پریشر کی وجہ سے ایک زندان میں مبتلا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک غلامی جو ہے، ابھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے ٹاپک، وہ غلامی ہے معاشروں کا غلام ہونا۔ جیسا کہ اس وقت پاکستان کا معاشرہ غلام ہے، اس کو یا عالم اسلام بالعموم ممالک کیا ہیں، وہ غلام ہیں۔ وہ اپنا اہتمام خود نہیں کر سکتے، وہ اپنی تدبیر خود نہیں کر سکتے، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ ظاہری طور پہ تو کھا پی رہے ہیں، اپنے ادارے بنے ہوئے ہیں، سیٹیں بنی ہوئی ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن جب امریکہ کی طرف سے اشارہ آتا ہے فلاں کام کرو، پوری قوم کو 22 کروڑ عوام کو وہ مجبور کرتے ہیں یہی کام کرو۔ یہ ماڈرن غلامی ہے، اس کو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان سب میں انسان کو جسمانی طور پہ آزادی چاہیے۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہوں تو آزادی، ہاتھ پاؤں کھول دو، کمرے میں بند ہو تو جیلوں میں بند ہو، جیلوں سے نکال دو۔ اسی طریقے سے یہ بدن کی آزادی کا مفہوم بیان کیا۔ روحیں بھی غلام ہیں، روحیں بھی جکڑی ہوئی ہیں۔ روحیں کس میں جکڑی ہوئی ہیں؟ ہوا و ہوس میں، خواہشات نفسانی پہلی چیز۔ نمبر 2 گناہ، نمبر 3 انحرافی اور فاسد نظریات۔ ان تینوں سے آزاد کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ آزاد کرائیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک نسبت دی جاتی ہے، لقب دیا جاتا ہے سید الاحرار یا ابو الاحرار۔ سید الاحرار یعنی آزادوں کے سید و سردار ہیں، آزاد کرانے والے ہیں۔ کن سے آزاد کرائیں گے؟ اسلام کا یہاں پہ تقاضا ہے کہ اپنی روحوں کو آزاد کراؤ۔ آزاد روحیں، جب یہ مقدمہ حل ہو رہا ہے ہمارے لیے تو ہم اب انشاءاللہ وسط کتاب میں یہ بات سمجھ جائیں گے۔ آزاد روحیں ولایت فقیہ کا اعتراف کرتی ہیں، چاہے ان کے جسمانی جتنے مرضی مسائل اس نظام نے کھڑے کر دیے ہوں، ان کو زخمی حالت میں پہنچا دیا ہو، انہیں غربت اور فقر میں پہنچا دیا ہو، ان کے لیے زندگی کی فلاں مشکلات تنگ کر دی ہوں، وہ کہیں گے ہمیں جسم نہیں، ہمیں روح کی آزادی ولایت فقیہ سے نصیب ہوتی ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کی حمایت کو ترک نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعتراف کیا اور ان کی حاکمیت اور ولایت کو قبول کیا، 3 سال شب ابی طالب میں رہا۔ شب ابی طالب میں تو نہ کھانا نہ پینا نہ سر پہ چھت، اور گرمی سردی سے انسانی جسم جو ہے وہ مبتلا رہتے تھے، لیکن 3 سال وہاں پہ معجزے 3 سال ہوئے۔ غربت اور فقر مسلمانوں سے معجزوں کے ذریعے سے دور ہوگی، کوئی معجزہ نہیں ہوا شب ابی طالب میں۔ جب بدر میں مسلمان شہید ہو رہے تھے اور ان کے اوپر تلواریں اور تیر چلے، جان نکلتے ہوئے انسان کو زحمت اور مشقت تو اٹھانے پڑتی ہے، وہ مشقت اٹھائی انہوں نے، پیاس کی صعوبتیں اٹھائیں انہوں نے، بھوک کی تکلیف کو برداشت کیا، بچوں کے بچھڑنے کو برداشت کیا، گھر کے ترک کرنے کی مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس نظام کو ترک نہیں کیا، کیونکہ اس میں آزادی ہے، روحوں کی آزادی ہے، فکر میں آزادی ہے، عمل میں آزادی ہے، نفس کی غلامی سے آزادی ہے۔ جیسا اس آزادی کے مفہوم کو اس در ہمیں گہرے طور پہ سمجھنا چاہیے کہ، اور یہی موضوع ہمارا معاشرے کے اندر پھیلا دینا چاہیے۔ انسانی نفوذ جسم سے پہلے روح کی آزادی کا مطالبہ کریں، ہو کہ تم مجھے بہترین غذائیں کھلا دو اور میری فکر کو جکڑے رکھو، مجھے یہ بہترین غذائیں نہیں چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاعری اسی کے اوپر زیادہ مشتمل ہے۔ میں جو کی روٹی کھا لوں گا، میں بھوکا پیاسا رہ لوں گا، لیکن اپنی فکر کو غلام نہیں ہونے دوں گا، میں گناہوں کے زندانوں میں اپنے وجود کو بند نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک کلی مطلب آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اس کے اوپر جو ہمارے مفکر، اسلامی مفکر حقیقت میں کہلاتا ہی وہ ہے کہ جو معاشروں میں آزادی کے نسخے اسے بیان کر دیں۔
جو معاشروں کے اندر آزادی کے حصول کے طریقے اس کے سامنے آشکار کر دے، وہ حقیقت میں مفکر ہے۔ وَإِلَّا غلامی در غلامی، تنخواہ لو، ڈالر لو، درہم لو، دینار لو، اور ان کی روحوں کو تم اپنے ہاتھوں میں رکھو اور جسم آزاد دے دو، یہ بدترین غلامی ہے۔ اسی کو ماڈرن غلامی کہتے ہیں، کہ ابھی انشاءاللہ آ رہا ہے۔ دین اسلام نے سورہ مدثر آیت نمبر 38 یہ نظریہ پیش کیا، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہر نفس وہ مرہون منت ہے جو اس نے کمایا ہے، سوائے کس کے؟ اصحاب یمین کے۔ ترجمے کے اعتبار سے ہم یہ مرہون منت ہے سوائے اصحاب یمین کے لکھ دیتے ہیں، لیکن آئیں تھوڑا سا دقت کریں، غور و فکر کریں آج کے دن اس آیت کے اوپر، کیونکہ یہ آیت یہ پیام سنا رہی ہے آزادی کا، یہ نوشتہ ہے آزادی کا، یہ انسانوں کو آزادی کی ہدایت آیت کے دے رہی ہے، آزاد ہونے کی طرف انسانوں کو ابھار رہی ہے۔ رہن کسے کہتے ہیں؟ آپ جب ایک چیز لیتے ہیں، گروی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گروی دینا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک گھر لیا ہے، ایران کے اندر اسی طرح چلتا ہے، آپ گھر لیں دکان کے ذریعے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دکان کے ذریعے سے یہ مطلب زیادہ آپ کے لیے آشکار ہو جائے گا۔ آپ ایک دکان لیتے ہیں، دکان کا مالک کہتا ہے کہ یہ دکان بڑی میرے لیے قیمتی ہے اور اس کو میں تب استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں کہ تم کوئی ایسے اموال میرے ہاتھ میں دو کہ اگر خسارہ اس دکان میں ہوتا ہے اور تم ادا نہیں کر سکتے تو میں اس خسارے کے طور پہ اسے لے لوں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رہن۔ مثلا میں ایران میں اگر گھر لینا چاہتا ہوں، ایک گھر کا کرایہ ہے اور ایک گھر کا رہن ہے۔ گھر کا رہن وہ کیوں لیتا ہے؟ وہ مال میرا ہے، اس کے ہاتھ میں امانت ہے، وہ کہتا ہے گھر میں اگر کوئی ایسا نقصان کر دو کہ تمہاری جیسی حالت ہے اس کے مطابق تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ نقصان تم پورا کر سکو گے، تو میں اس شرط کے اوپر تمہیں یہاں پہ اجارہ یا کرائے کے اوپر یہ جگہ دوں گا کہ تم بعض اموال بطور امانت میرے پاس رکھواؤ کہ اگر تم اس خسارے کو جو یہاں پہ برپا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا یا اس نقصان نہیں ہوتا تب بھی واپس ہو جائے، اور اگر نقصان ادھر ہو گیا زیادہ جسے تم نہیں پور کر سکتے، جسے تم نہیں نقصان کو دور کر سکتے، تو میں اس رہن کے پیسوں سے اپنا نقصان پورا کروں گا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بالفرض 10 لاکھ روپے رہن۔ اب آپ جب اس جگہ سے جانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے جائیں گے؟ آپ اس کو رہن دیں گے تو اولاً وہ چیز لیں گے، اگر رہن نہیں دیں گے تو وہ چیز بھی نہیں آئے گی، اور جب آپ نے رہن دے دیا تو یہ چیز اسے لوٹائیں گے تو پھر آپ کا رہن بھی آزاد ہوگا۔ رہن اب کس کے قبضے میں ہے؟ دوسرے شخص کے۔ آپ نے رہن دیا مثلا 10 لاکھ روپے، اس کے ہاتھ میں یہ رہن ہے، 10 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہتے ہیں میں اس 10 لاکھ کو کیا کراؤں؟ آزاد کراؤں۔ آپ کیسے اس 10 لاکھ کو آزاد کرائیں گے؟ آپ اس کو چیز لوٹائیں گے اس کی، تو تب کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کے رہن کو آزاد کرا دے گا۔ ادھر قرآن کریم کی آیت کہتی ہے ہر انسان کو اللہ نے اس کی جان پکڑی ہوئی ہے اور وہ جائے گی سیدھا جہنم میں، مگر یہ کہ کسی نے اپنی جان آزاد کرا دی۔ وہ کیسے آزاد کرائے گا؟ جو کسب کیا ہے، کیونکہ اللہ نے خلق کیا نا ہمیں، اس نے وجود دیا، اس نے نعمت دی، اس نے مہلت دی، اس نے فرصت دی، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کس کے بدلے دے رہا ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو تب بھی تمہارے لیے اگلے جہان میں نعمت ہے؟ نہیں، یہاں پہ اب رہن کا مفہوم ہر معاشرے میں رائج رہا ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح تم نے 10 لاکھ روپے دیے تھے، تمہاری جانیں اللہ کے پاس ہیں، یہ جانیں اگر تم نے اپنی جانوں کو جہنم سے آزاد نہ کرایا تو وہ تو گئی جہنم میں، تم کرا لو، تمہارے پاس مہلت ہے، یہ اللہ کے پاس دونوں تمہارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تمہاری جانیں مرہون منت کس کی ہیں؟ بما کسبت، جو نفس نے کسب کیا ہے، یعنی نفس جو ہے وہ اللہ کی عبودیت کا حق ادا کرے گا اور اعمال صالحہ اللہ کو پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکار کے اسے دے دے گا۔ یعنی اللہ نے ہماری جانیں ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں، یہ صرف ایک تشبیہ کے طور پہ بات ذکر کی جا رہی ہے تاکہ وہ مفہوم سمجھ سکیں ہم، کہ ہماری جانیں رکھی ہوئی ہیں بعنوان رہن، یہ رہن ہے، ہماری جانیں کیا ہیں؟ وہ رہن جو دیا گیا ہے، درست۔
اس رہن کو آزاد کیسے کرائیں گے؟ جیسے آپ نے 10 لاکھ روپے جس کو دیے میں اس کے ہاتھ سے 10 لاکھ آزاد کیسے کرائیں گے؟ وہ چیز پلٹائیں گے، اللہ کی چیز اسے پلٹا دیں۔ ہمارا نفس کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی۔ اس نے کہا تھا عبودیت کرو اور عمل صالح انجام دو، بس عبودیت اللہ کی اور عمل صالح ان دو کو اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جان جو رہن ہے وہ واپس پلٹا دے گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ کل نفس کسبت رہینۃ، ہر نفس جکڑا ہوا ہے، مرہون ہے، یعنی رہن کے طور پہ دے دیا گیا ہے۔ کس نے اس رہن سے آزاد کرا دیا؟ جس نے عمل صالح دے دیا، جس نے عبودیت دے دی، حق عبادت اللہ تعالیٰ کا اس نے ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پھر آزاد کر دے گا۔ یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص کی جو جان ہے وہ جہنم کے پاس موجود ہے، جہنم سے آزاد کرانا ہے۔ اب یہ دوسرا بیان آ گیا کہ جہنم سے آزاد کرانا ہے تو تم اعمال صالح انجام دو اور حق عبادت کو پورا کرو۔ الا اصحاب الیمین، اصحاب یمین کی جانیں نہیں جکڑی نہیں، اس کا مطلب اصحاب یمین آزاد مومنین ہیں۔ یہاں پہ اصحاب یمین یعنی آزاد مومنین۔ اللہ سے پہلے والے کیا ہیں؟ غلام افراد جن کی جانیں زندانوں میں رہن کے طور پہ بند ہیں، وہ زندانوں سے آزاد نہیں کرا سکے۔ اس لیے اب ایک اور ترجمہ آپ کی خدمت میں جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا کیا جاتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر نفس وہ جہنم کے یا دوزخ کے زندانوں کے اندر بعنوان رہن موجود ہے، بند پڑا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا دیا۔ اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا اصحاب یمین یہ مومنین میں متوسط طبقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مومنین کے دائرے میں یا ہم اصحاب یمین کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ اصحاب یمین کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی روحوں کو آزاد کرایا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے جمعے کے آخر میں یہ ذکر ہوا ہے، یہ روایت بحر الانوار میں ذکر ہے خطبہ شعبانیہ میں۔ خطبہ شعبانیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ معروف ہے خطبہ شعبانیہ، صحیح سند بھی ہے کہ ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہاری جانیں بعنوان رہن دے دی گئی ہیں۔ کس کے بدلے میں؟ اعمال کے بدلے میں۔ اعمال دے دو، جانیں لے جاؤ۔ ففکوہا باستغفارکم، اپنی جانوں کو آزاد کرا دو۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنے استغفار کے ذریعے سے، مغفرت کے ذریعے۔ اس لیے ہر ٹائم استغفار کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معتبر احادیث میں ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، رات کو استغفار، کثرت سے استغفار کریں۔ حتیٰ احادیث میں آیا ہے اگر کسی پہ رزق تنگ ہو جائے، مشکلات بڑھ جائیں، کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ گناہ سبب بنتے ہیں رزق کی قلت کا۔ استغفار کر کے اپنی جانوں کو نکالو ان مصیبتوں سے۔ روح کے آزادی کا پیامبر قرآن کریم ہے، آزاد لوگوں کی الہی کتاب قرآن کریم ہے، غلاموں کی کتاب نہیں ہے۔ غلام پڑھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہیں چاہیے نہیں آزادی۔ آزاد ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس لیے جان لیں کہ ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں۔ اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے فک و رقباتن کہ سورہ بلد آیت نمبر 13 کہ یہ گردن آزاد کرو، اپنی جانیں آزاد کرو۔ قرآن نے تعبیر استعمال کی ہے فک و رقباتن کہ غلامی سے آزادی حاصل کرو۔ بس انسان کے پاس جو روحی ہوائے نفس ہے اس سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ یا قرآن کریم میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تزکیہ نفس آزادی کا نسخہ ہے۔ جس نے تزکیہ نفس کیا وہ آزاد ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ ہے غلامی۔ روحوں کی غلامی کی تشریح کہاں پہ؟ سورہ شمس کی اس آیت میں۔ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، برباد وہ شخص ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو ہی ہلاکت میں ڈال لیا گناہ کر کے، فاسد نظریہ اور عقیدہ اختیار۔ ابھی تو ہمارے ہاں سارے موحد بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے توحید پڑھی؟ کہتے ہیں نہیں، ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔
اور آغاز ہی توحید سے ہوتا ہے، وہ نبوت نہیں سمجھ سکتا۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، کہ اللہ تو نے اگر اپنی آپ کی شناخت مجھے نہیں دی، میں تیرے نبی کو کیسے جانوں؟ اگر تیری ذات نے اپنے نبی کو ہی نہ مجھے متعارف کرایا تو میں تیری حجت کو کیسے جانوں؟ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، میں حجت کو نہ پہچانا گمراہ ہو گیا پھر تو۔ ابھی تو سارے ہم موحد ہیں، توحید کا ہے ہی نہیں ہمیں کوئی احساس کہ پڑھیں نہ پڑھیں، اسی لیے غلام ہیں گناہوں میں، خواہشات نفسانی میں۔ ہوا کی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق پرندے کی طرح انسانی نفس، خصوصاً جب نماز پڑھ رہا ہو۔ آداب نماز میں ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر کہتا ہے جیسے پرندہ نہیں ہے، ایک شاخ پہ آتا ہے، پھر اچانک دوسری شاخ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر ادھر سے اڑ کے تیسری شاخ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں۔ اللہ اکبر شروع کیا تو ابھی حساب کتاب کر رہے تھے، الحمد ختم ہوئی تو اب سیر پہ نکل گئے، رکوع میں گئے ہیں تو جھگڑا نپٹا رہے ہیں، سجدے میں گئے ہیں تو پلاننگ کر رہے ہیں، پھر اگلی رکعت میں کھڑے ہوئے تو اب سوچیں نماز کے ختم ہوگی، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کہوں گا، پھر فلاں کہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ، دوسری سے تیسری شاخ، تیسری سے چوتھی شاخ۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں آزاد کرا رہا اپنے خیالوں سے، اپنے نفسانی خواہشات سے۔ دل چاہتا ہے درس میں پہنچ گیا، دل چاہتا ہے درس نہیں پڑھنا کیونکہ خواہشات نفسانی کہہ رہی ہے۔ دل چاہے گا سویا رہے گا، دل چاہے گا اٹھ کے باہر آ جائے۔ وہ سمجھتا ہے یار آزاد زندگی یہی ہے، جب دل چاہتا ہے میں سو جاتا ہوں، جب دل چاہتا ہے کھاتا پیتا ہوں، جس سے چاہا مل لیا، جس سے چاہا ترک کر دی۔ یہ غلام ہے، یہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ لہذا بیان فرماتے ہیں کہ اسیر شہوت، انسانی روحیں کیا ہیں؟ اسیر شہوت ہیں، اسیر ہیں، غلام شہوت ہیں۔ فطرت انسانی آزادی کا پیامبر ہے، وہ آزاد کرتی ہے۔ فطرت کہتی ہے کہ نفس کے برخلاف عمل کرو، نفس کہتا ہے کہ میرے ماتحت ہو کے چلو۔ لہذا قرآن کریم میں سورہ یاسین آیت نمبر 79 سے 77 تک، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ ذکر ہے اور قرآن مبین ہے جو کتاب کی صورت میں موجود ہے اللہ کے، یعنی آزاد لوگوں کی الہی کتاب، آزاد لوگوں کے طرز زندگی، برنامج زندگی۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ کیوں کتاب ہے؟ تاکہ یہ اس شخص کو انذار کرے جو حی ہے، حی زندہ ہے۔ وہابیوں نے اس سے مراد وہ والا زندہ لے لیا کہ جس کے ساتھ نفس چل رہا ہے، سانسیں آ رہی ہیں، جبکہ یہاں پہ وہ جو نفس سے زکیہ رکھتا ہے، یعنی تزکیہ نفس جس کا ہوا ہے وہ حی مراد ہے۔ وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافرین کے اوپر تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ اتمام حجت کے طور پہ بیان ہوا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت اگلی انہوں نے ذکر کی ہے کہ جس میں ہے سورہ نمل آیت نمبر 81، سورہ نمل آیت نمبر 81 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر گھس چکے ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس جا کے کب سناتے رہے ہیں؟ وہابی اس سے الٹا استدلال کرتے ہیں۔ کسی مفسر نے وہابیوں والا استدلال نہیں کیا، نہ شیعہ نہ سنی۔ وہابی کہتے ہیں کہ جو بندہ مر جاتا ہے اسے نہیں سنایا جا سکتا۔ ادھر قبور سے من فی القبور سے مراد ہے کہ جو اپنے نفس کے قبرستان کے اندر گھسا ہوا ہے، خواہشات کے قبرستان کے اندر پڑا ہوا ہے، اسے اس قبرستان سے آزاد کراؤ گے تو سنیں گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی آپ عام عوام الناس میں جا کے دیکھیں، وہ عوام الناس ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بڑا اظہار کرتے ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام کا، حرم کا، کہ کیا یہ ادھر معنویت تھی، کیا یہ ادھر احساس تھا، لیکن زندگی دیکھتے ہیں اپنی تو خواہشات نفسانی میں جکڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ تقاضا ہے آزاد لوگوں سے محبت کا اور آزادی سے متمسک ہونے کا، لیکن خواہشات نفسانی میں نفوس جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اس جگہ پہ آپ ان کو نصیحت کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ میری نصیحت، قرآن سنائیں اثر نہیں، روایت سنائیں اثر نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اصل میں آپ بے عمل ہیں اس لیے میرے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ کوئی بعمل شخصیت لاؤ، آپ کہیں کس کو لے کے آؤں میں، تم بتاؤ، کوئی عارف کامل لے آؤں،
کوئی نبی لے آؤ، امام لے آؤ، امام علی علیہ السلام کی سن لو گے؟ کہتا ہاں کیوں نہیں، میں تو دیر تک بیٹھا سنتا رہوں گا۔ اسے کہ ان کا کلام تو موجود ہے، نہج البلاغہ آپ نے کھول کے دیکھا؟ رسول کو سنتا رہوں گا، رسول کے فرامین، قرآن اور رسول کے فرامین موجود ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لیں، وہ امیر المومنین و امام زمان علیہ السلام تشریف لیں اور اس بندے کو نصیحت کریں، وَمَن فِي الْقُبُورِ، اور وہ اپنے خواہشات کی قبروں کے اندر زندانوں میں بند ہے، امام زمان علیہ السلام کی بات اثر نہیں کرے گی اس پر، رسول کی بات اثر نہیں کرے گی۔ یہ تو میں روایات سے آپ کی خدمت میں واقعہ سنا چکا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ میں نے مردے کو زندہ کرنا چاہا تو کر لیا، میں نے نابینا کو آنکھیں دینا چاہی تو آنکھیں دے دیں، بینا کر دیا اسے، میں نے لا علاج امراض والے کا علاج کرنا چاہا، علاج ہو گیا، لیکن ٹیڑھے دل والے کا علاج کرنا چاہا، اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ وہ جو منحرف ہے اندر سے، وہ ہے ہی اندر سے ٹیڑھا، وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر رہا، تو کس طرح سے وہ آزاد ہوگا؟ معجزے یہاں پہ ناکام ہو گئے بندوں کو اصلاح کرتے ہوئے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں، یہ آپ کو جملہ سمجھ آ جائے گا۔ معجزوں سے انسان کی اصلاح نہیں ہوئی، معجزے ناکام ہو گئے بندوں کے دلوں کو ہدایت کے اوپر لاتے ہوئے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چھوٹا تھا، آپ دیکھیں نا کہ چن چن کے مدائن سے جا کے، وہ مدائن معروف تھا جادوگروں کی جگہ، ادھر کے سب کے سپر پاور جادوگر لے آئے، پورا ان کا جھمکٹا لے آئے۔ یوم الزینہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ دن رکھا جو عید کا دن تھا، جھمگھٹا لوگوں کا، عوام الناس کا۔ ادھر فرعون اور اس کا دربار سجا، یعنی پورا گراؤنڈ میں انہوں نے پورا واقعہ فلمایا کہ وہ یوم الزینہ تھا، دربار ہو یا باہر کی جگہ ہو، اور پورا ایک بڑا سی جگہ کے اوپر سامنے جادوگر، ادھر موسیٰ علیہ السلام۔ جادوگروں کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے دکھاؤ اپنے کرشمے، انہوں نے کرشمے دکھائے، سانپیں بن گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو کے ان سانپوں کو دیکھ کے، اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے کہ یہ سانپ رینگنے والے بن گئے، اس سے خوفزدہ ہو گئے یہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں کیونکہ یہ جادوگر حق پہ ہیں۔ سارے لوگ ایک طرف مجمع اکٹھا ہے اسٹیڈیم کی طرح، دوسری طرف فرعون کا دربار ہے، درمیان میں وہ پلے گراؤنڈ ہے جہاں پہ اب یہ پورا کا پورا ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ جادوگروں نے اپنے تماشے دکھا دیے، رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اژدہا بنا اور وہ کھا گیا سارے سانپوں کو، اور وہ اصلی سانپ بنا اژدہا۔ اژدہا اصلی سانپ تھا، حقیقی سانپ تھا۔ پہلی دفعہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا تو اس نے کہا، فرعون نے نشانیاں دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا دکھایا، اژدہا بن گیا۔ وہ اچھل کے پیچھے ہٹا، کہا پہلے اسے تو ہٹاؤ تب میں کچھ بات چیت کروں، اس کے ہوتے کون سی بات چیت کروں میں۔ اب اتنا بڑا معجزہ لوگوں کے سامنے، اس سے بھی بڑا معجزہ، یعنی میں اسے معجزہ کہہ رہا ہوں، وَإِلَّا وہ معجزہ نہیں ہے، لیکن انسان کی تاریخ میں اس سے بھی بڑا ایک کمال وہ جادوگروں کا ایمان لے آنا ہے۔ وہ جو کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ فوراً سجدے میں گر کے جان گئے کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ کیونکہ اس فن کے مالک تھے، انہوں نے کہا یہ تو نہیں جادو، یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ نے دکھایا ہے، گر گئے۔ ادھر کیا کہا فرعون نے کہ میں تمہارے سولی پہ بھی لٹکاؤں گا اور پیروں کو پیچھے کی جانب سے کاٹوں گا، تمہارے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ وہ کر دو، ہم تو اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں، موت کو تو ہم نقص نہیں سمجھتے، کمال سمجھتے ہیں، یہ تو کرو ہمارے ساتھ کام۔ اس نے کیا یہ کام، لوگوں کو کیسے سنبھالے؟ لوگوں کے سامنے فرعون زیرک تھا، اس نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی ملے ہوئے تھے، موسیٰ مدائن نہیں رہ کے آئے، تو وہاں پہ ان کی پارٹی کے یہ بندے تھے۔ لوگ سارے بہک گئے۔ آپ مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کے فرعون اور لوگ ایمان لائے؟ نہیں لائے۔ ٹیڑھے دل چھوٹی چیز نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا آزاد کراؤ اپنے آپ کو، آزاد۔ معجزوں سے آزاد وجود کے اندر نہیں ہوتا۔ فرشتوں نے بھی، یہ جو جادوگر تھے انہوں نے آزاد اپنے وجود کو کرایا، وَإِلَّا اگر وہ آزاد، یعنی نشانی تو ساری دیکھ رہے ہیں اللہ کی، لیکن انہوں نے نشانی دیکھ کے آزاد کرا لیا۔ فرعون نے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرایا، مجمع نے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرایا، وہ جادوگروں نے اپنے آپ کو آزاد کرایا اس جگہ پہ
جب آزاد کرایا تو آزادوں والی بات کی، احرار کی بات کی، آزادی کے انہوں نے نسخوں کو اپنے وجود کے اندر ایمان کے طور پہ لے لیا، کہا سولی پہ چڑھ جائیں گے، اے فرعون تیری غلامی قبول نہیں کریں گے، تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن ہم تیری عبودیت اور غلامی کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ بس یہ ہمارے پاس یہ پہلا مطلب ہو گیا کہ انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ یہ لوگ اگر آپ سے رسول پلٹنا چاہیں تو آپ ان مردوں کو سنائیں گے؟ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ان بہروں کے کانوں میں کچھ بات ڈالیں گے؟ یہ ہاتھ کو اس طرح ٹیک لگا کے غور و فکر سے جو آپ کو سن رہے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ نہیں چاہ رہا یہ رسول۔ سورہ یونس کی آیت ہے کہ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا، بڑے انہماک سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کچھ نہیں جا رہا، یہ گونگے اندھے بہرے ہیں، یعنی غلام ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے۔ اس کے بعد آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک عنوان ہیڈنگ قائم کی ہے کہ انسان کی روح کی غلامی انسان کی خواہشات کے ہاتھوں میں، اور امام علی علیہ السلام کی روایت، کیونکہ بقیہ مطلب آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، میں صرف آیات و روایات آپ کے سامنے کلی معنی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، کہ امیر المومنین نہج البلاغہ حکمت نمبر 211 میں فرماتے ہیں کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر، کتنی ہی عقلیں ہیں جو ہوائے نفس کے امیروں کے ہاتھوں میں اسیر ہو چکی ہیں۔ دیکھیں اسیر اور امیر کا تعلق کیسے جوڑا۔ امیر جو کہ بادشاہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں غنی ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں چیزیں ہیں، ہوائے نفس کے امیر عقلوں کے اسیر ہیں، ان کی عقلیں اسیر ہیں ان کے خواہشات کے ہاتھوں میں۔ کم من عقل یسیر، کتنی ہی عقلیں غلام پڑی ہیں، کتنی عقلیں وہ غلامی میں آ چکی ہیں، اسیر ہو چکی ہیں، زندانوں میں پڑی ہیں۔ کس کے نیچے زندانوں میں؟ تحت ہوا امیر، ہوائے نفس کے ماتحت پڑی ہوئی ہیں۔ یا نہج البلاغہ میں ایک اور جگہ پہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت نمبر 133، یہ نہج البلاغہ کے بڑے خوبصورت کلمات ہیں، یہ وہ ربط ہے، قلبی ربط امیر المومنین سے۔ ایک ہے لسانی ربط، ایک ہے مانگنے کا ربط، دے رہے ہیں تو ٹھیک ربط ہے، نہیں مل رہا تو کسی اور در پہ، اگر اس در سے مل گیا تو موجود ہیں، اس در سے نہ ملا تو کسی اور در پہ، ہاں سلام کر کے چلے جائیں گے، ثواب تو حاصل ہو، کیونکہ قبر میں بھی ہم نے بچنا تو ہے۔ یہ خود غرضانہ ہمارے تعلقات ہیں، اگرچہ اس کی بھی قیمت ہے دین اسلام میں، لیکن اس میں آپ خود غرضی کا پہلو آشکار دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک پہلو محبت کا ہے، ایثار، فداکاری، یہ عظیم ترین پہلو ہے۔ لیکن ایک عاقلانہ پہلو ہے، عاقلانہ ربط کہاں پہ؟ وہ یہی ربط ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے معارف اور حکمت کا تعلق پیدا کریں، یہ عاقلانہ ربط ہے۔ فرماتے ہیں الدنیا دار ممر، دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک گزرنے کی جگہ ہے، بالآخر آپ نے اپنے گھر سے دوسری طرف جانا تو ایک جگہ سے گزر کے ہی آپ جائیں گے نا۔ کہتے ہیں دنیا گزرگاہ ہے، دنیا میں نہ کسی نے رہنا ہے نہ دنیا میں بچنا ہے۔ آپ کبھی ایک ذہنی تصور میں گہرے طور پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات آشکار ہوگی، یار میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ لاکھوں لوگ نہیں گزر چکے، لاکھوں لوگ ادھر گزر چکے، کہاں ہیں ان کے گھر؟ چلے گئے۔ بہت کامیاب شخصیات آئیں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، بڑے بڑے مقامات پہ پہنچے، لاکھوں لوگ انہیں سنا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ کھا گئی زمینوں نے۔ بڑے بڑے امیر تھے، ناموں سے تھر تھراتے تھے لوگ ان کے، وہ شجاع، بہادر، امیر، غنی کہاں چلے گئے؟ دنیا گزرگاہ ہے، بچنا تو کسی نے نہیں ہے، گزرگاہ پہ کوئی ٹھہرتا تھوڑی ہے۔ دارون ممر، یہ گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو ٹھہرنا چاہے گا وہ اسی کو لیے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ افغانستان میں جب امریکہ فرار کر رہا تھا تو وہ منظر دیکھیے، ادھر کی غلام لوگوں کے، آزاد لوگوں کے بھی مناظر ہیں جو فکری طور پہ، روحی طور پہ آزاد تھے، غلاموں کے بھی ہیں۔ ان کا ایک فٹ بالر تھا، اب امریکہ کا جہاز اڑنا ہے تو اس کے گرد لوگوں نے جھمگٹا کئی دنوں سے ڈالا ہوا تھا، وہ انہوں نے 2-3 دن کچھ کھایا پیا نہیں۔ اب وہ جہاز نہ تو اڑنا ہے، وائلہ وہ تباہ ہو جائے گا ادھر ہاتھوں میں۔ تو جانے والے لوگ تھے، بس جو گھس سکا وہ گھس گیا، جو گھس سکا وہ گھس گیا۔ تو اب یہ ایک فٹ بالر اس میں رہ گیا، یا پتہ نہیں اداکار تھا یا کیا تھا، ان کا معروف وہ بندہ تھا، وہ ان کے 3-4 بندے ٹائر سے چمٹ گئے،
امریکہ جانے کے خوابوں میں ٹائر سے چمٹ گیا، دروازے بند ہو گئے۔ اب دیکھیں عقل معاف ہو گئی، وہ چاہتے تھے بس اس جگہ سے چلے جائیں کیونکہ وسائل نہیں ہیں افغانستان میں، ابھی زندگی مشکل ہے وہاں پہ، وہ نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے۔ تو اب وہ جب چلا ہے تو بقیہ تو پھر چھوڑ گئے اسے، اب کیا کریں اسے، جہاز اب اڑنے والا ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ مریں گے۔ 3 بندے جو ہیں وہ رہ گئے اس کے ساتھ ہی۔ اب وہ اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے بھی ویڈیو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی، وہ 3 بندے پھر نیچے ایک ایک کر کے گرے، تینوں ہی مر گئے۔ یہ ہیں غلام لوگ، وہ کس غلامی میں، وہ دنیا میں ٹھہرنا چاہتے تھے، وہ دنیا کو آباد کرنا چاہتے تھے، نہیں مانتے تھے کہ یہ دار ممر ہے، ادھر نہ کوئی بیوی بچے بچائیں گے، بلکہ یہ حدیث تو بڑی خوبصورت حدیث ہے ہماری کتابوں میں، جب انسان کی پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے متمثل ہوتے ہیں، یعنی اب وہ ہے غنودگی میں، سکرات کی حالت میں، تو بچے اس کے سامنے آ جائیں گے، اب یہ بچوں سے بات چیت کر، ویسے یوں لیٹا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، آس پاس لوگ دھاڑے مار کے کوئی رو رہا ہے، کوئی شور مچا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، اب وہ اندر یوں آنکھیں بند کر کے بات چیت میں ہے۔ اولاد آئی، اولاد کہے گی کہ آپ کو کچھ چاہیے، کہ میں بڑی تکلیف میں، برائے مہربانی فلاں دے دو فلاں دے دو، کو ہم تو بس اتنا ہی اولاد کہے گی ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کا جسد کو پہنچا دیں قبر کے اندر، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ وہاں پہ چیخے گا، چلائے گا، منت سماجت کرے گا، اولاد بے رخی دکھا کے چلے جائے گی، یہاں پہ اور غضب کا شکار ہوگا اور غم کا شکار ہوگا، اولاد بھی نہیں مجھے پوچھتی، پھر بیگم آئے گی اس کی، بیوی سے اسی طرح رابطہ کرے، پھر مال آئے گا، مال کہے گا کہ میں نے تو تیرے کفن کا بندوبست کر دیا، تو نے لے لیا کفن، اب کیا مجھ سے لینا چاہتا ہے، جا اگلی دنیا میں۔ یہ ہے تمثلات، دنیا دار ممر ہے، دہرائیں اسے بار بار، مشغولیتیں ہماری دیگر اس ہمارے نظریے کو یا اس حقیقت کو فراموش کرا دیتی ہیں۔ الدنیا دار و ممر لا دار و مقر، ٹھہرنے کا گھر نہیں ہے۔ والناس فیہا رجلان، 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہیں غلام لوگ، فروخت کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور ایک ہیں آزاد لوگ۔ کیسے امام فرماتے ہیں، رجلان، رجل باع فیہا نفسہ فاوبقہا، ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی پیسے لے لیے، نفس کو اس کے حوالے کر دیا، اس اگلے نے بندے نے پکڑ کے جیلوں میں اسے ڈال دیا۔ کون سی جیل؟ جہنم کی جیل، خواہشات نفسانی کی جیل، وہ پیسے لے لیے، پیسوں سے بس اب وہ اپنی خواہشات کا ہی پیٹ بھرتا ہے، لہذا فروخت کر دیا اپنے آپ کو، غلام بنا دیا۔ وَرَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا، اور ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کیا مشقتوں میں ڈالا لیکن آزاد کرایا، خرید لیا اپنے آپ کو، اپنے آپ کو کیا کیا؟ خرید لیا، فروخت ہونے سے بچا لیا۔ یہ ہمارے پاس دوسری شے، یعنی انسان اگر اپنے وجود پہ خود رحم نہ کرے، کوئی اور اس کی پر رحم نہیں کرے گا۔ بالفاظ دیگر اصل یہ ہے کہ روحیں جکڑی ہوئی ہیں، اصل یہ ہے کہ ہماری روحیں غلام ہیں، ہماری روحیں آزاد ہونا چاہتی ہیں، اس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد اصغر نہیں اکبر چاہیے۔ جسم کو آزاد کرانا جہاد اصغر چاہیے، جاؤ جبہوں کے اوپر جاؤ، وہاں پہ پکڑو اسلحے کو، دشمن کے روبرو ہو جاؤ، جسم پہ زخم لگیں گے، پیاس کی شدت ہے، زخم کی تکلیف ہے، اپنوں سے بچھڑنا ہے، سب کے سب دردیں اور مشقتیں اٹھا لو، جہاد اصغر ہے۔ روح کو آزاد کرانا جہاد اکبر کرنا پڑے گا۔ اس لیے الکافی میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک لشکر کو بھیجا اور رسول نے لشکر کو بھیجا، اس لشکر کے لوگوں کی شان ہی کیا ہوگی؟ جس کے کمانڈر رسول ہوں اور رسول کے کہنے پہ اس کو شامل کیا ہو، اور وہ وہاں پہ گیا، اب کئی دن لگتے تھے آنے جانے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی استقبال کے لیے باہر آ جاتے تھے خود کو۔ یہاں پہ تو کیا لشکر کی اندر جذبات امٹ کے آتے ہوں گے کہ رسول جو پوری کی پوری ریاست کا رئیس و سردار ہے اور اللہ کا نبی ہے اور ولی ہے، وہ استقبال کے لیے اس لشکر کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کی کیا شان ہوگی، اس لشکر کے لوگوں کے اندر ولولہ آپ دیکھنے والا ہوگا۔ بہرحال وہ چلا گیا، کئی دن یا مہینے لگتے تھے واپس آنے میں، سخت اور شدید جنگ ہوئی۔ اب جب واپس آئے، بعض صحت مند تھے، بعض کوئی کسی کا ناک کٹا ہوا، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کا بازو نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کو پکڑ کے بستر کے اوپر لے کے آ رہے تھے، چل پھر نہیں سکتا، مختلف حالتوں کے لوگ پہنچے۔
اب پہنچے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یار یہ تو صاحب تعریف ہونے چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے استقبال کرتے، کہا مرحبا بقوم. استقبال کیا تو کیسے کیا؟ آئے کچھ صحیح سالم ہیں، کس کے مال جا چکے ہیں، کئی دنوں سے اپنے گھرانے سے دور ہیں، دشمن سے شدید مقابلہ کر کے آ رہے ہیں، فتح حاصل کر کے آ رہے ہیں، کسی کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، کوئی زخمی ہے، کوئی مصیبتوں میں مبتلا ہے. اس پورے لشکر کا استقبال بہرحال کے کیا، مرحبا بقوم. اس قوم کو مرحبا کا، خوش آمدید کہا کہ تمہارے لیے خوش آمدید ہے، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے. جہاد ختم نہیں ہوتا. بس اس جملے کو یاد رکھیں، جسموں کو آزاد کرانا ہے، جہاد اصغر کی ضرورت ہے. بدن کو آزاد کرانا ہے، جہاد اصغر کی ضرورت ہے. روحوں کو آزاد کرانا ہے، جہاد اکبر کی ضرورت ہے. خواہشات سے مقابلہ آسان نہیں ہے. اس لیے جو شخص جہاد اکبر نہیں کرتا، اس کی روحیں پھر غلام رہ جاتی ہیں، اس کی روحیں جکڑی ہوئی رہ جاتی ہیں. وہ ہوا پرست رہتا ہے، اور انہی ہوا پرستوں نے اللہ کے انبیاء اور اس کی حجتوں سے مقابلہ کیا. اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ شیطان خود غلام ہے اور سب کو غلامی میں مبتلا کرتا ہے. شیطان کوئی عام چیز نہیں تھا. نہج بلاغہ میں خطبہ قاصعہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا 6000 سال عبادت کی. آپ خود قرآن کی کلمات کے اوپر بھی غور کریں تو آشکار ہے. علماء بیان بھی، علماء اخلاق خصوصاً بیان کرتے ہیں، لیکن خطبہ قاصعہ کے پہلے جملے سن لیں. 6000 سال عبادت کی، اور 6000 سال عبادت کرنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں پتہ کہ وہ 6000 سال من سنی دنیا کے سال تھے یا من سنی الآخرہ آخرت کے سال تھے. نہیں پتہ کتنے سال وہ عبادت کرتا رہا. یا قرآن میں آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ اور شیطان کا مکالمہ دیکھیں. وہ رب مانتا تھا یا نہیں؟ اللہ کو رب مانتا تھا، اللہ کو اپنا خالق مانتا تھا یا نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو سمجھتا تھا یا نہیں؟ اسی طریقے سے اس کے اوپر حجت تمام ہوئی یا نہیں؟ اسی طرح سے وہ یہ جانتا تھا یا نہیں کہ مجھے مہلت ملی ہوئی ہے؟ وہ قیامت پہ اعتقاد رکھتا تھا یا نہیں؟ قیامت پہ اعتقاد نہ رکھتا تو کیسے کہتا ہے کہ الی یوم یبعثون، مجھے اللہ اس وقت تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے. اسے پتہ ہے قیامت ہے. پس کیا اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، ربوبیت توحید کا قائل ہے. نمبر 2 قیامت کا قائل ہے. نمبر 3 حجت کا پتہ ہے. اس کے باوجود غلام تھا، نہیں وہ مطابق چل سکا. غلام نہیں مطابق چل سکتا، یہ ذہن نشین کر لیں. غلام اللہ کے نظام سے ٹکرائے گا، غلام اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا، غلام اللہ کے ولی سے ٹکرائے گا، اس کی ہدایات اور تعلیمات سے ٹکرائے گا. میں ہوں یا آپ ہوں یا ماضی ہو یا مستقبل یا حال، جہاں پر بھی جو انسان بھی ہے وہ اسی طریقے سے، یہ ضابطہ کلی ہے. جب ٹکراؤ ہے تو غلام ہے، جب مطابق ہے تو آزاد ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کہ اس نے ہزاروں سال گزارے ابلیس، لیکن تکبر کے گناہ میں جکڑا ہوا تھا، آزاد نہیں تھا، تکبر سے انکار کر بیٹھا. قابیل وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، جانتا ہے حجت الہی ہے. حابیل کا اعتراف کرتا ہے بھائی ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ نے قربانی اس کی قبول کر لی، حسد میں جکڑا ہوا تھا. حسد کے مرض میں جکڑا ہو قابیل بن جاتا ہے. روحوں کو آزاد نہیں کرائیں گے کچھ نہیں بن سکیں گے. انتقام کی ہوس نے کتنے لوگوں کو برباد کر دیا. اس نے مجھے برا کہا ہے میں بھی اسے برا کہوں. اچھا اس نے میرا مال لوٹا ہے میں بھی اس کو اب بتاؤں کہ کیا ہوتا ہوں میں. اس نے میرے ساتھ یہ کیا میں بھی بتاتا ہوں میں کیا چیز ہوں. انتقام کی ہوس زندان ہے، وہ اللہ کی ولایت سے دور کرے گا، وہ اللہ کے ولی سے اس کا تعلق توڑ دے گا، وہ اللہ کے دین کا اسے مخالف بنا دے گا. کون سے آخر گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے بن گئے؟ یہ تو موحد تھا ابلیس، وہ تو مشرک نہیں تھا. ابلیس تو قیامت کا معتقد تھا، حجت الہی کا اس معنی میں اعتراف کرتا تھا کہ آدم کو اللہ نے حجت بنایا ہے. تکبر میں مبتلا تھا. تکبر اس کو دیکھیں کہاں لے گئی، حسد میں مبتلا کہاں لے گئی، حرص اسے کہاں لے گئی. یعنی افراد آپ کے پاس ماضی میں موجود ہیں. آخری ٹاپک ہے کہ اس کی ہیڈنگ دیکھتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ تعالی آگے. وہ یہ ہے کہ قرن اخیر میں ہماری غلامی کے طریقے الگ ہو گئے.
اب آتے ہیں غلامی کے طریقے کے، قوموں کو غلام کیا جاتا ہے، پہلے تو بندے غلام ہوتے تھے، ایک اجتماعی روح ہے، معاشروں کی روحوں کو غلام کر دیا جائے، پہلے ایک دو بندوں کی روحیں غلام ہوتی تھیں، معاشروں کی روحوں کو کیسے غلام کیا جاتا ہے؟ معاشرے کی روحوں کی غلامی اس کے آثار ہیں، سوچنے کی فکر ختم ہو جائے گی، وہ کوئی اور سوچے گا یہ پڑھے گا، کوئی اور کہے گا یہ مانے گا، خود نہیں سوچ سکتا۔ نمبر دو، دوسرے جو ہیں وہ کریں گے یہ استعمال کرے گا، خود سوئی بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ آج کل تسبیح بھی کہاں سے آتی ہے؟ چائنا سے، سجدگاہیں بھی چائنا بھیجنا شروع کر رہا ہے، جانمازیں چائنا سے، آج حج اور عمرہ کس کے ہاتھ کا محتاج ہو گیا؟ چائنا کا۔ چائنا بند ہو جائے تو مسلمانوں کو جان کے لالے پڑ جائیں گے، یہ کفن کہاں سے لانا ہے، احرام کہاں سے لانا ہے، فلاں کیا لینا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیا کرنا ہے، غلام بنا دیا۔ ایجاد کوئی اور کرے، استعمال یہ کرے، لہذا غلامی کے طریقے تبدیل ہو گئے۔ قوموں کو غلام بنایا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اتنا مال دے دیتے ہیں، تم اپنے جسموں کو پالنا پوسنا، اپنی روحوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ آج پاکستان کی یونیورسٹیز میں وہ 4 GPA لے کے آ جاتا ہے، 4 GPA، اور ٹاپ کرتا ہے، اور ٹاپ کرنے کے بعد اپنی قیمت لگواتا ہے۔ پاکستان کے اداروں میں قیمت لگتی ہے کہ ہم تمہیں مثلاً 2 لاکھ روپے دیں گے، کہتے ہیں نہیں میری قیمت اتنی کم صلاحیت کی، 4 لاکھ دیں گے، کہتے ہیں نہیں۔ باہر سے آتا ہے 20 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے تمہارے بنیں گے، اتنے ڈالر دیں گے، کہتا ہے ٹھیک، میں تم کو اپنے اندرون تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم یہ ڈالر ہمارے حوالے کرو۔ وہ بیرون ممالک میں منتقل ہو جاتا ہے، وہاں پہ اب وہ مشرکانہ نظریات بھی اختیار کرتا ہے، فسق و فجور میں بھی پڑتا ہے، ان کی فحاشی کی نظر بھی ہو گیا، اس کفریہ ماحول میں اپنی زندگی کو آئیڈیل زندگی شمار کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح غلامی کی فضا کو برپا کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر ہمارا کلام انشاءاللہ آگے بھی ہوگا۔ پس اندرونی اور بیرونی دونوں آزادیاں ہیں۔ یہاں پہ آپ آزادی دیکھیں، آغا جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایران کی مثال دے کے اجتماعی غلامی کو بیان کیا، آپ پاکستان کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے مسائل کو لے سکتے ہیں۔ اور آخری ٹاپک ہے عبودیت اور آزادی کے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے کہ آزاد روحیں کرنا چاہیں اس کا ایک نسخہ ہے، اس نسخے کا نام ہے اللہ کی عبادت شروع کر دو۔ فقط اللہ کی عبادت انسانوں کی آزادی کا نسخہ ہے۔ عبودیت اور آزادی یہ حقیقی آزادی ہے۔ عبودیت ہٹا دیں، آزادی کر دیں، یہ ہر درجے کے اوپر غلامی ہے۔ ابھی یہ جو پہلی دوسری جنگ عظیم ہوئی، خود امریکہ دیکھیں، امریکہ آزادی کے نام پہ جس ملک میں آیا اس ملک کو بدترین طریقے سے برباد کر کے گیا ہے، جسمانی طریقے سے برباد کیا، سوسائٹیز برباد کی، اس کے سارے اموال اور معدنیات کو لوٹ کے گیا ہے، اور وہاں پہ فکری طور پہ اتنا انحطاط، اتنی پستی کہ لوگوں سے سوچ سمجھ کی صلاحیت ہی وہ کھو کے چلا گیا ہے، لے لی اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ آپ پاکستان کی حالت دیکھیں، ایٹم بم پاکستان میں نہ بنتا، انڈیا آج قابض ہوتا، سارے اعتراف کرتے ہیں، ہماری ایجنسیاں، فوج، عوام، سیاستدان، سب۔ ایک سیاستدان نے ہی، بھٹو نے ہی اسے سارے کے سارے وسائل مہیا کر کے دیے کہ جاؤ بناؤ، اس نے وہاں سے اسلام سے امانت داری کی، دشمن سے خیانت کی، اور وہاں کے رازوں کو ادھر لا کے ایٹم بم بنایا۔ ہماری قوم جو غلام قوم تھی، اب وہ لوگ غصہ اور غضب میں تھے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ابھی ہم بتاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ایسا ہو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ کس حالت میں عبدالقدیر خان کی وفات ہوئی؟ آپ جا کے پڑھیں۔ وہ ان کی غلام ہیں، وہ جو آرڈر جاری کیے وہ عبدالقدیر خان پہ ادھر ہوئے، اس کے اساس سے منجمد ہو گئے، اسے ہٹا دیا گیا، قسم پرسی کی حالت میں ہے، علاج کے لیے پیسے ہیں نہیں ہیں، کوئی پریشان ہے ہی نہیں، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کسی میڈیا پہ آ سکتا ہے، نہ کسی سرکاری دورے پہ جا سکتا ہے، نہ کہیں پروگراموں میں لایا جا سکتا۔ پابندیاں، آپ کے پاکستان میں پابندیاں، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا امریکہ، اس کی کیسے جرت ہے؟ آپ ذرا مقابلہ کر کے دکھائیں، وہاں پہ عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ غلام قوموں کے نتائج، اس لیے خوب غور کریں۔ علامہ اقبال کا اصل رونا یہی تھا، آزاد کرو اپنے آپ کو۔ آزادی کا نسخہ قرآن ہے، آزادوں کی کتاب قرآن ہے، آزاد لوگوں کا رہنما رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام ہے۔ وہ جان تن سے جدا ہو جائے اور تن رسولی کے اوپر لٹک جائے، روح تو آزاد ہو جائے گی، وہ روحوں کو غلام نہیں ہونے دیا۔
لہذا اس تاریخ کو اپنی تاریخ بنا لینا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ